وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، یہ قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، میں اس سمندر کو دیکھ رہا تھا جہاں یہ واقعہ تھا، مرج البحرین۔ کیا اللہ کا نظام ہے، اللہ نے کیا نظام بنایا ہے۔ فرمایا کہ جب وہ واقعہ ہوا تو ایک واقعہ یہاں بھی ہوا، ایک واقعہ، میں کوئی اس واقعے کا ایک چھوٹا سا اور منظر بھی بتاؤں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ، ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو ہم نے اپنے غیبی علوم عطا کیے ہیں۔ کون سے علوم؟ لدنی، وحبی اور اسرار کائنات کے نظام عطا کیے، ان سے جا کے علم سیکھیں۔ وہ پیغمبر ہے جس کا 28 پاروں میں نام اللہ نے لیا ہے اور 2 پاروں میں اشارے ہیں، 30 پاروں میں اس کا نام موسیٰ علیہ السلام کا آیا ہے اور اللہ اسے بھیج رہے ہیں۔ اب جب گئے نا تو خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں، خضر علیہ السلام چادر اوڑھ کے سو رہے ہیں۔ انہوں نے سلام کیا، کوئی توجہ نہیں کی، پھر سلام کیا، پھر توجہ نہیں، پھر سلام کر کے کہا بھائی کون ہے تو، کیوں پریشان کر رہا ہے؟ اس نے کہا جی میں موسیٰ ہوں، بنی اسرائیل میں۔ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی اللہ نے آپ کو اپنے علم سے علم عطا فرمایا، کچھ مجھے بھی عطا فرما دے۔ چادر واپس اوڑی، بابا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، جاؤ اپنا کام کر۔ پھر منتیں کر رہے ہیں، آپ جو فرمائیں گے میں کروں گا، آپ جیسے کہیں گے میں چلوں گا، اللہ کے علم سے مجھے علم عطا فرما دے۔ یہ اصل میں قیامت تک کے آنے والوں کے لیے سمجھانا تھا، سیکھنے کے لیے منت زاری، تواضع، چھکنا، اپنی بڑائی چھوڑ دینا، اپنا بڑا خاندانی مال دولت کا سارا نظام چھوڑ دینا اور سیکھنے کے لیے سر جھکانا اور اپنے آپ کو مٹا دینا، یہ چیز سیکھنے کے لیے اشد ضروری ہے۔ آخرکار شرطیں رکھیں، اس شرط پہ اس شرط پہ، اور ایک شرط یہ بھی تھی کوئی سوال نہیں کریں گے۔ اب ایک دیوار کو گرنے والی تھی، اس کو صحیح کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے سوال کیا لیکن پھر آخر جواب یہ ملا کہ اس کے نیچے خزانہ ہے اور یہ 2 یتیم بچے ہیں، ان کا خزانہ ہے، اور ان کے جو والد ہیں وہ فوت ہو گئے ہیں۔ اور اگر دیوار گر جاتی لوگ خزانہ لوٹ لیتے، لیکن کیوں؟ کہ ان کا باپ نیک تھا۔ ابن کثیر نے لکھا ہے وہ باپ نہیں، 7 نسلوں پہلے کا باپ نیک تھا۔ کون سی نسل؟ نیکی کا اثر، دعا کا اثر نسلوں میں جاتا ہے، نسلوں میں جاتا۔ ہمارے ایک بابا تھا، بوڑھا بابا تھا، وہ یہ جب واقعہ بیان کرتا تھا نا، کہتا تھا نیکی کا اثر آخر کسی نہ کسی نسل میں جا کے سٹ مارتا ہے۔ ان الفاظ سے الفاظ بیان کرتے تھے، ایک وقت نیکی جا کے کہیں نسلوں میں سٹ مارتی ہے، چوٹ مارتی ہے، اپنا رنگ دکھاتی ہے۔ آپ کی مانگی جانے والی دعائیں، صدقہ، سارا دن جو مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، ان سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ قرآن کے بعد مسنون دعاؤں سے بڑی کوئی کائنات میں دعا نہیں ہے۔ یہ دعائیں یہ ساری کائنات کے راز ہیں اور یہ پھر نسلوں کے لیے جمع ہوتی رہتی ہیں۔ تو عرشوں کے نظام اور 7 نظام کے اوپر اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے، جو نور ہوتا ہے، جو برکتیں ہیں، جو خیریں ہیں، جو عطائیں اور سعادتیں ہیں، وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے کے برتن میں، جھولی میں وہ ساری جمع ہوتی ہیں، اوپر آتی ہیں، پھر اس کی جمع ہوتی ہیں۔ جتنی بھی کائنات میں نور ہے، 7 آسمانوں میں نور ہے، خیریں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، وہ نور، خیریں اور رحمت برکت جس سے لوگوں کو روٹی ملتی ہے، رزق ملتا ہے، لوگ آفتوں اور بلاؤں سے بچتے ہیں، لوگ مصیبتوں سے بچتے ہیں، لوگ ناکامیوں سے بچتے ہیں اور انسانیت پریشانیوں سے بچتی ہے۔ وہ رحمتیں اور کرم اور عطا اور فیض جس کی وجہ سے اللہ پاک مخلوق کو رزق دیتا ہے، بے زبانوں کو رزق دیتا ہے۔ غار کے اندر ایک سانپ ہے یا بل کے اندر ایک کیڑا ہے، اللہ اس کو دیتا ہے، وہ اس کی رحمت ہے جو مخلوق کو ملتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کو جو ملتا ہے اس کی رحمت کی وجہ سے، باوجود نافرمانی کے۔ یہ سارا نور ہی ہے جس کی وجہ سے ملتا ہے۔ جب بندہ سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، یہ سارا نور جمع ہوتا ہے اور اللہ اس کی بندے کی جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے والے، سورۃ فاتحہ شفا ہے، سورۃ فاتحہ نور ہے، سورۃ فاتحہ عطا ہے، سورۃ فاتحہ رحمت ہے، سورۃ فاتحہ برکت ہے، سورۃ فاتحہ نسلوں کے رزق کا ذریعہ ہے، سورۃ فاتحہ تمنگری اور مالدار ہونے کا ذریعہ ہے، اور سورۃ فاتحہ اندیکھے واروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ وہ جادو کے وار ہیں، وہ جنات کے وار ہیں، وہ خنجر کے وار ہیں، وہ گولی کے وار ہیں، وہ تلوار کے وار ہیں، وہ حسد کینے کے وار ہیں، وہ بغض نفرت کے وار ہیں۔ سورۃ فاتحہ انواروں کو روکنے کا ذریعہ ہے۔ یہ چاروں طرف سے انسان کو گھیر لیتی ہے۔ اس کے 7 آیتیں ہیں اور انسان کو 6 سمتوں سے نقصان کا خطرہ ہوتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے 4 سمتیں، اوپر نیچے 6 سمتیں۔ ایک سمت اور ہے، وہ ہے اندیکھی ہے۔ یہ سمتیں دیکھی ہوئی ہیں، آپ کو دائیں سمت کا احساس ہوتا ہے، بائیں کا احساس ہوتا ہے، بولے تو صحیح،
بولیں گے تو کوئی آنکھ بھی کھل جائے گی. ہوتا ہے احساس, دائیں بائیں احساس ہوتا ہے. اچھا اوپر کی سمت کا احساس ہوتا ہے جو اوپر ہے. کبھی آپ نیچے کو اوپر نہیں کہتے, اوپر کو نیچے نہیں کہتے, احساس ہوتا ہے. ایک ایسی سمت ہے جہاں سے یا رحمت آ سکتی ہے یا عذاب آ سکتی ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. وہ 7واں سمت وہ ہے جو اندیکھا نظام ہے, جو ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, ہماری عقل اور سوچ سے بالا تر ہے. وہ اندیکھا نظام ہے. سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور 7 رائے ہیں جہاں سے عذاب بھی آ سکتا ہے, بلا بھی, وبا بھی, مصیبت بھی, قحط بھی, مرض بھی, ذلت بھی, علت بدلنے کی شکل میں. قرادۃ خاشعین, ہو جاؤ ذلیل بندہ. مولا یہ سیدھی اتنی غضب کے راستے ہیں. اندھیاں, ہوائیں, طوفان, آفات, بلیات, کبھی ٹڈیوں کی شکل میں, کبھی خون بن جانے کی شکل میں, کبھی جوں کی شکل میں. اے سخی آقا جتنے بھی ہیں یہ تیرے غضب کے راستے, بیماریاں, وبائیں, تکلیفیں, ظالم بادشاہ دشمن کی شکل میں, جادو جنات کی شکل میں, آفات بلیات کی شکل میں. اے سخی آقا میں ان سے تیری پناہ چاہتا ہوں. حقیقتاً فاتحہ انعام کے راستے, سارے ملنے کے راستے دے کے اور سارے چھننے کے راستے. لفظ پہ غور کیجئے گا, لفظ پہ توجہ کیجئے گا. ملنے کے سارے راستے اور چھننے کے سارے راستے. ملنے کے سارے راستے کھل جاتے ہیں اور چھننے کے سارے راستے بند ہو جاتے ہیں. چھننے کے سارے راستے, یہ غضب سے مراد چھن گیا. غضب نعمت چھن گئی, عطا چھن گئی, رحمت چھن گئی, اولاد چھن گئی, رزق چھن گیا, عزت چھن گئی, صحت چھن گئی, بصارت چھن گئی, گردہ جگر چھن گیا, دل کی تکلیف دل چھن گیا. حالات میری زندگی میں, گردش ایام, میری زندگی سے سکھ سکون چین راحت, یہ سب چھننا, یہ سب چھننا یہ غضب ہے. اور سب ملنا یہ نعمت ہے. ذات سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہے, وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی شان کریمی سے. وہ انعامات کے دروازے کھلوا رہا ہے اس کی عطاؤں سے. وہ انعامات کے دروازے کھلا رہا ہے اس کی برکت سے اور خزانے سے. وہ انعامات جس پہ ہو جائے, پھر فقیر کو غنی کر دے, اس کو بادشاہ کر دے, اس کے انعامات ہیں اور اس کی عطائیں ہیں. اس لیے اللہ کا نظام ہے, وہ نفل پڑھیں, وہ سنتیں پڑھیں, وہ فرض پڑھیں, وہ واجب پڑھیں, سنت غیر موقدہ پڑھیں, موقدہ پڑھیں, وہ تہجد پڑھیں, اشراق پڑھیں, چاشت پڑھیں, اوابین پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, صلاۃ التوبہ پڑھیں, نماز کسوف پڑھیں, نماز خسوف پڑھیں, وہ عیدین پڑھیں. سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے. سورۃ فاتحہ ہر رکعت کا حصہ ہے. اس میں انعامات اس میں رکھے ہوئے ہیں. اور سورۃ فاتحہ میں 3 چیزیں رکھی ہیں, یاد رکھیے گا. سب سے پہلے ہدایت رکھی ہے, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اہدنا الصراط المستقیم. ہدایت رکھی ہے اللہ نے. سورۃ فاتحہ پڑھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. میرے آقا کا فرمان ہے, غور سے سننا. صبح ہوگی بندہ ایمان والا ہوگا, شام ہوگی ایمان چھن جائے گا اور اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. سورۃ فاتحہ میں ہدایت رکھی ہے. سورۃ فاتحہ میں نعمتیں رکھی ہیں. اور سورۃ فاتحہ میں چھننے سے حفاظت رکھی ہے, جس کو غضب کہا ہے. چھننے سے حفاظت, جو دیا ہے میں نہیں چھینوں گا اور انعامات کی مزید بارش کر دوں گا. بول اور کیا مانگتا ہے. میری سورۃ فاتحہ پڑھ کے تو نے میری رحمت کو اتنا متوجہ کر لیا, میری عطاؤں کو اتنا متوجہ کر لیا, میرے فضل کو اتنا قریب کر لیا. بہت بڑا تحفہ ہے. آخر کیوں ہر رکعت میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر لفظ میں اس کو شامل کیا؟ آخر کیوں ہر نظام میں اس کو شامل کیا؟ سورۃ فاتحہ قبر والوں کے لیے بھی راحت ہے, حشر والوں کے لیے بھی راحت ہے, میزان میں بھی طاقت ہے, اعمال میں بھی قوت ہے. سورۃ فاتحہ کہ سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور ہر نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والوں اور سورۃ فاتحہ سے محبت کرنے والوں خوشخبری کے یہ پیغام ہیں, یہ محبتوں کے پیغام ہیں, یہ انعامات کی بارش ہے, یہ عطاؤں کی بارش ہے. سورۃ فاتحہ اپنے مزاجوں میں, اپنی طبیعتوں میں سوچ کے بیٹھے کہ اللہ نے کہاں پہنچا دیا. اس تسبیح خانے نے کون کون سی سوغاتیں دے دی. روز تسبیح خانے میں روحانیت کی نئی ڈشیں ہوتی ہیں, روحانیت کے نئے دسترخوان ہوتے ہیں, روحانیت کے نئے خوان ہوتے ہیں, روحانیت کی نئی چیزیں اور نئی نعمتیں اور نئے ذائقے اور نئی چاشنی ہوتی ہے. تسبیح خانے کے دسترخوان پہ یہ دسترخوان کا ایک نیا ذائقہ ملا ہے, ایک انوکھی ڈش ملی ہے. تو اپنا نظام چلا رہے ہیں سورۃ فاتحہ کے ذریعے. اس سورۃ فاتحہ کے ذریعے زندگی کی ترتیب چلا رہے ہیں اور اللہ سے منوا رہے ہیں. منوا یہی راتوں کو سورۃ فاتحہ, یہی جو سارا دن تسبیح خانے میں اعمال تسبیح خانہ آپ کو کروا رہا ہے, منت کر کر کے یہی کر کے گئے تھے, یہی کر کے گئے تھے. آج ان کی نسلیں درباروں کے بجاوروں کے نام پہ, گدی نشینوں کے نام پہ, پیروں کے نام پہ, شہزادوں کے نام پہ, صاحبزادوں کے نام پہ آج ان کی نسلیں کھا رہی ہیں. بڑے یہی اعمال ہی تو کر کے گئے تھے جن اعمال پہ اللہ نے کہا تھا میں نے نسلوں کو پالنے کے وعدے کیے ہیں.
वादे हैं नस्लों को पालने के, आप तो वो नस्लों पे एहसान कर रहे हैं। आपकी कब्रों का आके आपके औलादें और नस्लें कहेंगी अल्लाह आपका भला करे, क्या मनवा गए थे। दुनिया क्राइसिस हालात और बंदिशों और तकलीफों और मुश्किलात और महंगाइयों के उरूज और तूफान में है, हमें कोई नहीं हुआ, क्यों? हमारे लिए आप बरकतों के दरवाजे खुलवा गए, बरकतों के दरवाजे खुलवा गए। सूरत फातिहा और सूरत फातिहा के तमंगरी और इज्जत और वुसअत की खुलती अनोखी दुनिया। अल्लाह मेरी जिंदगी के सालों गुजरे, मैंने रातों को अय्याम पढ़ी है, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं, मेरी जिंदगी के सालों गुजरे हैं। सूरत फातिहा नेक जिन्नात का मरगूब तरीन वजीफा है, महबूब तरीन वजीफा है। नेक जिन्नात का बहुत मरगूब वजीफा है सूरत फातिहा। नेक जिन्नात बहुत पढ़ते हैं, इसे बहुत मोहब्बत करते हैं। और जो बंदा सूरत फातिहा बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, बहुत ज्यादा पढ़े, सोचे मैंने इस लफ्ज को कितनी दफा दोहराया है, नेक जिन्नात उसके दोस्त बन जाते हैं। कभी जिन्नात को ताबे करने के लिए गुलाम बनाने की कभी ना सोचना, नस्लों से इंतकाम लेते हैं। इनकी दोस्ती बेहतरीन अगर खुद ब खुद बने तो, और इनकी दुश्मनी बदतरीन होती है। दोस्त बन जाते हैं, महबूब बन जाते हैं, मोहब्बतें करते हैं, उल्फतें करते हैं, नेमतें और हैरत अंगेज तोहफे क्या बताओ सूरत फातिहा। तो सूरत फातिहा पढ़ने वालों को मुबारक। आज के बाद अपनी जिंदगी में सूरत फातिहा नहीं छोड़नी, बस बात मेरी खत्म हो गई, बस बात खत्म। आज इतनी बात काफी है आपके। मैंने जो सूरत फातिहा के कमालात आपको बताए हैं ना, मुख्तसर बताए हैं, इतनी बात, इसको ज़हन नशीन करना, इसको दिल की गिरह में बांधना। आपको ये नेमत मिली है सूरत फातिहा, और फिर रात को तन्हाइयों में सारा दुनिया सारा आलम सोया हुआ है, नेक सो गया या नेकी की तरफ चला गया, और गुनाहगार ने रात की तन्हाई में गुनाहों की राहें ढूंढी। और आप वह कभी आसमान को देखते हैं, कभी जमीन को, कभी अपने आप को, और कभी उसकी इनायत और अता को। कहते हैं मौला कौन सी ऐसी नेकी थी तूने हमें इस काबिल बनाया, और कौन सा ऐसा अमल था तेरी रहमत इतनी मुतवज्जे हुई कि हमें इतनी बड़ी नेमत कि हम सूरत फातिहा पढ़ रहे हैं और तूने हमारी जुबान का इंतखाब किया। अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा, याद रखना ये चुने जाते हैं, हट जाओ, जरूरत नहीं है हमारा नाम लेने की। कितने बेशुमार लोग हैं, देखा उनको नाराज होके, खबरदार मेरे सामने ना आना, कभी मेरा नाम ना लेना। अल्लाह भी कहते हैं आ जा मेरे सामने, खुले आसमान के नीचे। अगर खुला आसमान नहीं है तो मेरे सामने हर जगह खुला आसमान है, अल्लाह के लिए हर जगह खुला आसमान है। आ जा मेरे सामने और मैं तुझे अपने नाम इंतखाब सूरत फातिहा के लिए कबूल करता हूँ। ये वो मेरी 7 आयतें हैं जिसकी हर नमाज की हर रकात के लिए मैंने लाजिम करार दिया है। आ मैं तुझे तेरी जुबान को भी कबूल करता हूँ, तेरी हाजिरी को भी कबूल करता हूँ, तेरे सामने आने को भी कबूल करता हूँ। अब तो पढ़ और मैं खुश हो जाऊँ। उसका इंतखाब है अल्लाह यज्तबी इलैहि मन यशा। हम जिसको चाहते हैं कबूल भी करते हैं, इंतखाब भी करते हैं, और कहते हैं आ जा हमारे करीब आ जा। उस करीम का इंतखाब, उसकी अताएं हैं, उसका करम है। कितने खुशकिस्मत है आपको सूरत फातिहा मिल गई, और आप सूरत फातिहा के लिए करीम ने कबूल कर लिया। बोले क्या कर लिया, क्या कर लिया, क्या कर लिया? हाँ, आते नहीं है, बुलाए जाते हैं। इंतखाब होता है, इसको इससे छीन लो, इसको दे दो। क्या इंतखाब होता है? इससे छीन लो, इसको दे दो। इस काबिल नहीं हमारा नाम ले, इसने हमें बहुत नाराज किया है। इसकी जुबान पे पाकीज़ा लफ्ज छीन लो, इसकी जुबान पे गालियां दे दो, गंदगी दे दो, और इसको हमारा कलाम दे दो। वाह मुबारक हो, ये खुशकिस्मती है, ये अताएं हैं। हाँ, जहां हर तरफ गाफिल बैठे हों। अब यही चौथा कलमा है, ये आप घर पढ़ें 10 नेकियां मिलेंगे। घर पढ़े ना, कितने नेकियां? और यही बाजार में पढ़ लें 10 लाख मिलेंगे। क्यों? वहां हर बंदा गाफिल है। गाफिल से मुराद हर बंदा खरीद फरोख्त लेन देन में गाफिल है, और ये बंदा अल्लाह की याद में। चौथा कलमा इसने जाके बाजार में पढ़ लिया। कौन सा है चौथा कलमा? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन 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 ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिकल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन। तो जिक्र बहुत सारे हैं ना, एक जिक्र दूसरे में शामिल हो जाते। चौथा कलमा वही ना आप पढ़ लें। क्यों? वहां गफलत वाले हैं, गफलत। 2 बुजुर्गों के बारे में वाकयात आते हैं, एक सहाबी के बारे में, एक बुजुर्ग के बारे में। एक सहाबी जाते थे बाजार में, जाके आ जाते थे रोज एहतमाम से, अपनी सवारी खच्चर घोड़ा गधा जो भी था। तो पूछा आप बाजार जाते हैं, कुछ लेते देते नहीं, आ जाते हैं, क्या बात है? पर मैंने सलाम के फजाइल सुने हैं, मैं जाता हूं बाजार में, वहां लोग होते हैं, सलाम करता हूं, और मुझे वो मेरी सलामती का जवाब देते हैं। कोई ऐसा अल्लाह का वली दोस्त हो
جس کی سلامتی میرے اوپر آ جائے، میرے کام بن جائے، میں سلامتی لینے جاتا ہوں، سلام کر کے پھر آ جاتا ہوں۔ ایک تو یہ عمل ہے۔ ایک اور درویش تھے، وہ فرماتے ہیں بازار میں جاتے تھے اور آ جاتے تھے، ان کا بھی یہ عمل۔ پوچھا کیوں؟ کہا میں جا کے یہی چوتھا کلمہ بازار میں پڑھ کے آ جاتا ہوں، اور اس چوتھے کلمے بازار میں پڑھنے سے مجھے 10 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، میں روز روز اپنی نیکیاں اکٹھی کرتا ہوں۔ کیوں؟ پھر فرمایا یہی وقت ہے نیکیوں کا، بس جو اکٹھی کر لے کر لے، یہی نہ وقت ہے نیکیوں کا، جو اکٹھی کرنی ہے کر لے۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کے بھائی فوت ہو گئے، آج میں نے بحریہ ٹاؤن میں درس کے فوراً بعد جانا ہے، ان کا جنازہ جوانی میں فوت ہو گئے۔ مجھ سے کہنے لگے 1 سال مجھ سے بڑے تھے۔ میں نے کہا بس اس کا اب جس وقت سانس نکلی اس کے نام عمل ہو گیا پورا، ہر چیز وہیں ختم ہو گئی۔ اسی طرح میری آپ کی سانسیں ہیں، چوتھا کلمے کا اہتمام کر لیں، بازار میں جائیں چوتھا کلمہ پڑھ لیں، یاد نہ آئے تو اپنے آپ کو یاد دلا دیں۔ اور پھر اگلی بات جو فرمائی ہے نا، یہ میری کتاب ہے آسان نیکیوں کے حیرت انگیز فضائل، اسی میں سے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اگلی جو بات فرمائی ہے، میں جو غافلوں کے درمیان اللہ کا ذکر کرے گا اس کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان سرسبز پودا۔ ہر بندہ غافل ہے، کام میں لگا ہوا ہے، ہر بندہ غافل ہے، کام میں لگا ہوا ہے۔ اب یہ ان کے درمیان میں اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خشک درختوں کے درمیان ایک سرسبز پودا، خشک درمیان۔ اور فرمایا جو غافلوں کی جماعت میں ہو کر اللہ کی یاد میں لگا رہے گا، اللہ اس کی طرف ایسی نظر سے دیکھے گا کہ اس کے بعد کبھی اس کو عذاب نہیں دے گا۔ بہت بڑی خوشخبری ہے یہ، اس کو ذرا غور سے پھر سنیں۔ جو غافلوں میں رہے اور اللہ کی یاد میں لگا رہے، اللہ اس کے اوپر ایسی نظر سے دیکھیں گے، اس پہ ایسی نظر فرمائیں گے کہ اس کے بعد اللہ اس کو کبھی عذاب نہیں دے گا۔ میں کراچی سے آ رہا تھا، یہ کراکرم ٹرین میں نئی آئی تھی، تو اس میں کیبن تھے، 3 بندے ادھر 3 بندے ادھر، دروازہ بند۔ تو میری سیٹ تھی وہاں، کراچی والے حضرات وہاں بیٹھا میں ٹرین میں، تو کوئی بندہ جوس لے آیا، کوئی بسکٹ لے آیا، کوئی کیا چیز لے آیا، کوئی کیا چیز لے آیا، میرے کہے بغیر میری سیٹ پہ رکھ کے چلے گئے۔ اب وہ اصل میں وہ کوئی ڈرامہ کر کے آ رہے تھے، اسٹیج ڈرامہ، کالا میرا کپڑا تھے، کالے میرے ویس، پتہ نہیں اس طرح کہنے لگا، ہم نے یہ ڈرامہ، مجھے لفظ یاد ہے، وہ ڈرامہ کر کے آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا نا، ایک دوسرے کو ایسی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، اور کراہت کا انداز تھا کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا۔ میں نے دیکھا نا، ٹرین جب چل پڑی اس کے بعد میں نے دعائیں وغیرہ پڑھ کے میں نے کھولا، میں آ جائے کھائیں، نہیں تسا کھاؤ مولوی صاحب تسا کھاؤ، میں کہ نہیں آ جائے، اس کو دیا۔ ایک بندے نے ایسے تھوڑا سا ہاتھ کر کے لیا، اوپر مائی سو رہی، اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا، اس نے ایسے کر کے ہاتھ لیا، وہ سارے آ گئے۔ اور پھر میں نے ایک چھوٹا سا نا لطیفہ سنا دیا، ہنس پڑے، انہوں نے کہا بھی خشک نہیں ہے، وہ تو مائی کہنے لگے اپنا ہی، مائی کہنے لگی اپنا ہی۔ اچھا دوسرے بندے نے نا اس کو اصطلاح میں کہا، اسے پتہ نہیں چلا کہ مجھے سمجھ آ رہی ہے، انہوں نے کہا نا وہ مولوی یہی، انہوں نے کہا اپنا ہی۔ اچھا میں نے ایک دوسرا اور لطیفہ سنا دیا، مائی ایسی اتری نیچے، کہاں مائی کا دوپٹہ اور کہاں ہم کم ہوں گے، کالج ہوگا، رقص میں سارا نالج ہوگا۔ خیر مائی نے لیا، وہی مائی تھی لیکن ان کے ساتھ سر اور ساز میں ساتھ دیتی تھی، نچنے کی ماری ہوئی بیچاری، دانت ختم ہو گئے، چھریاں پڑ گئیں، اور سوتے ہوئے ہر چیز بیچاری، میک اپ تو ختم ہو گیا، ویسے اصل عمر بتا رہی تھی 55 سے غالباً اوپر تھی مائی، باقی بھی تھے۔ ایک کی بنسری بندھی ہوئی تھی اوپر، اس نے لٹکائی ہوئی تھی کہیں میری کروٹ پہ نہ آ جائے، بنسری نازک سی تھی۔ انہوں نے اپنے اوزار سارے انسٹرومنٹ بانے بجانے کے سنبھالے ہوئے تھے، وہ مجھ سے پہلے، میں کینٹ پہ بیٹھا، وہ سٹی سے آئے تھے، اسٹیشن سے ٹرین چلی تھی، غالباً یہی اندازہ ہے اگر میں بھول نہیں رہا تھا۔ میں نے انہیں کھلایا کہ میں کہ میرے مرید ہیں، محبت کریں گے، تسی پی لو، ہاں اوئے پھر بچا چھٹی آئی ہوئی چھٹ، ایک جھانگدائی جانگلی بولے دہا، دوسرے بندے کو میاں چنو کا تھا، وہ بھی سامان وہی جانگلی ہے، تو خیر وہ اس طرح۔ مائی لاہور کی تھی، پھر مائی نے رویا، مجھے ایک طلاق ہوئی، پھر جو مائی بعد میں تو مائی اپنے غم روئے، مجھے وہاں سے طلاق ہوئی، مجھے وہاں سے طلاق ہوئی، میرا یہ ہوا وہ، خوب کھلایا پلایا ان کو، میں انہوں کو کھواں پلاواں، بیٹھا تے بچو رکشاں دے بچو لکھیا کھڑا، انہیں خرچہ لوکاں دا تے نہ کرے ساڈے، خرچہ لوکاں دا نہ کرے،
مجھے یہ لفظ بھی یاد آئے، خوب کھلایا پلایا۔ تو یہ میں غافلوں کی بات آئی تو مجھے واقعہ یاد آیا، اپنا حدیث پڑھی نا میں نے، مجھے اپنا واقعہ یاد آیا۔ ان کو کھلایا پلایا خوب، پھر ان سے باتیں کہیں۔ پھر میں نے جب ایک درویش فرماتے ہیں، فرماتے ہیں پہلے اس کو بھر، پیٹ کی طرف اشارہ کرتے تھے، اس کو بھر، پھر کان تیری بات سنیں گے، اگر تو نے اس کو نہ بھرا تیری کان بات نہیں سنیں گے، اس کو بھر۔ خوب بھرا، کھائے پیے بہترین، اور چیزیں وہ ساری تھی بھی چٹکارے والوں، یہ جو ملنے والی چیزیں ہوتی ہیں۔ خوب کھانے پینے کے بعد اب میں نے ایک چھوٹے سے وظیفے کا فائدہ بتایا، چھوٹے سے وظیفے کا نفع بتایا، میں کہ یہ پڑھ لینا تو یہ ہو جاتا ہے۔ اگلا بتایا، اور میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ چھوٹا سا لفظ ہے، سارا دن اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، اس کا یہ فائدہ، ذکر کے نفع بتائیں، اعمال کے نفع بتائیں، چھوٹے چھوٹے آسان۔ اللہ اکبر، صحیح بات پوچھیں۔ وہ نشست میری کوئی گھنٹہ ڈیڑھ رہی، ٹکٹ والا آیا، اس نے ٹکٹ چیک کی، اس کے بعد رات ہو گئی، عشاء پڑی، میں تو سو گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ رعایت کیا کہ اوپر والی مائی کی برتھ تھی، اس نے کہا میں اوپر سے وہ نیچے، انہوں نے کہا میں ہم اوپر سوئیں گے، مائی نیچے سو گئی، میں سو گیا۔ صبح جب اٹھا نا تو میں مائی واحد تھی جو جاگ رہی تھی، اور مجھے دیکھ کے کہنے لگے بسم اللہ پیر صاحب، بسم اللہ، نماز کا ویلا ہے؟ میں کہ ہاں نماز کا ویلا ہے۔ مجھے کہنے لگے میں ساری رات بیٹھی ہوں اور آپ کا ذکر میں نے کیا، اور آپ نے کہا تھا یہ ذکر کرو تیری مصیبتیں ٹل جائیں گی، تیری مسائل حل ہو جائیں گے، تیری تکلیفیں ختم ہو جائیں گے۔ میں نے ساری رات نہیں سوئی، اور کہنے لگی ہماری ویسی بھی راتیں جاگتی ہیں، ہم اداکاروں کی ویسی بھی راتیں جاگتی ہیں، پہلے کسی اور جاگتے میں جاگی تھی۔ اس نے ایسے اشارہ کیا، اب اللہ کے نام پہ، اللہ کا نام تو میں نے کہا، اس نے کہا جو آپ نے تسبیح بتائی تھی اب اس پہ جاگتے جاگتی ہیں۔ یہاں کوئی داروغہ والا، وہاں کی مائی رہنے والی تھی، سٹیج ڈراموں میں تھی، پھر ختم ہو گئی، سارا حسن ختم ہو گیا، پھر زندگی ڈھل گئی، اب ادھر ادھر جو ڈرامے ہوتے ہیں وہاں فن دکھا کے پیٹ پالتی ہوں۔ وہ اتنی دکھی تھی اندر سے، وہ اتنی دکھی تھی کہ اس کا دکھ سنتے ہی آنسو آ جاتے تھے۔ اور میں جو غافلوں میں ذکر کرے گا اس کی طرف اللہ ایک بس نظر سے دیکھیں گے، ایک قطرہ جو بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ ہی میرا، ایک نظر سے دیکھیں گے اور اس کا کام بن جائے گا۔ اور فرمایا میرا اللہ کہتا ہے پھر میں اس کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اور آگے سنیں سرکار کا فرمان، میں جو غافلوں کی جماعت میں اللہ کی یاد کرنے والا ایسا ہے جیسے اندھیرے میں چراغ، سارا دن کام کر رہے ہیں، زبان پہ کلمہ ہے، درود ہے، کوئی تسبیح ہے، کوئی ذکر ہے، زبان پہ یہ تسبیح بھی چل رہی، حق کار وال دل یار وال، آپ کام کر رہا، دل اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس کریم کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے، اس شہنشاہ کی یادوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگے مجھے آپ سے ملنا ہے، میں نے مائی کا نمبر لے لیا، ایک خاتون کو دے دیا، پھر اس نے اس کو ٹوکن دیا، ملاقات کی، مائی میرے پاس آئی۔ ایک وہ مجھے حلیہ یاد ہے جب اس نے کہا اپنا آئی اور اندر سے اوپر سے برف سے اتری تھی، ایک وہ اس کا حلیہ یاد ہے۔ ایک پھر میرے پاس جب آئی نا تو مجھ سے کہنے لگی میرے بڑے غم ٹل گئے، آپ نے وہ تسبیح بتائی تھی، وہ ذکر بتایا تھا، سکون آ گیا، یہ مل گیا، یہ مل گیا۔ اور پھر اس کو اللہ کے نام میں، اس کے بعد میری ملاقات نہیں ہوئی، واللہ عالم کہاں، اس کے اللہ کے نام میں وہ ڈوب گئی۔ اللہ ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، میرے اللہ کہتا ہے تمہیں میں تجارت نہ بچاؤں، تمہیں عذاب علیم سے بچا دے۔ یہ تجارت ہے، اپنا سودا بیچنا، اپنا کھرا سودا، اپنا سچا سودا بیچنا، یہ تجارت ہے۔ آپ کہیں سفر میں ہے، کہیں جگہ ہے، اپنی چھوٹی سی بات ایسے حکمت بصیرت کے ساتھ، محبت پیار کے ساتھ ایسے کر دیں،